جب آپ کسی ایسے انسان جو لوگوں سے ملی مایوسیاں بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ سب سے برا انسان وہ ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بعض اوقات ضروری ہے آپ اپنے گرد تنہائی کی دیوار بنائیں، لوگوں سے دوری کی غرض سے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو ملنے اس دیوار کو کون گراتا ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس بالکوت سے دور رہیں۔ منافق کو آپ کا دکھ اور حاسد کو آپ کا سکھ آشکار ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انکار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے، جو آج تم کرو گے کل وہی پاؤ گے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ چاپلوسی کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہنر چاہیے انسان سے کتا ہونے کے لیے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مذاق اڑانا یا خامی نکالنا، ہر بات میں طعنے مارنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ کچھ لوگ چھوٹی سوچ کے ہوتے ہیں اور بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکتا نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے جتنا بھی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ حاسد کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشیوں کے وقت غمزدہ رہتا ہے۔ بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ قیمت یا یہ چیز نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ حاسد کی 3 علامتیں ہیں: پس پشت لوگوں کی غیبت کرنا، ان کے سامنے چاپلوسی کرنا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو۔ ٹانگیں زیادہ لمبی ہیں تو
بے شک کٹوا لیں لیکن کسی کے کام میں مت اڑائیں۔ کمال کرتے ہیں ہم سے جلنے والے، محفل خود کی سجاتے ہیں پر چرچے ہمارے کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر کیا کرو اوروں سے ہماری باتیں، کیونکہ جو تمہارے قریب ہیں وہ ہمارے مرید ہیں۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کو وہی ملنا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ ایک بات بتاؤں، میں بری نہیں ہوں، بس تمہارے مطلب کی نہیں ہوں اس لیے بری لگتی ہوں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے نہ پاؤ گے۔ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتا ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔